السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بات چیت اور میں ہوں غلام نبی مدنی۔ اسلامی سال ماہ محرم سے آغاز ہوتا ہے اسلامی سال کا، اور اسلامی سال کی پہلی تاریخ یعنی یکم محرم الحرام کو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت بھی ہے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ کیا ہے اور اس سے ہمیں پیغام کیا ملتا ہے، امت مسلمہ کے نام کیا پیغام جاتا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام کے لیے کیا خدمات ہیں، اسی حوالے سے ہم روشنی ڈالیں گے پروگرام کے پہلے حصے میں۔ جبکہ پروگرام کے دوسرے حصے میں آج ہم بات کریں گے ماہ محرم کی آمد کے بعد پاکستان میں امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے کافی چیمگوئیاں شروع ہو جاتی ہیں، اور حکومت کی طرف سے دباؤ بھی سامنے آتا ہے، اور پہلے جو 10 دن ہوتے ہیں اس میں عوام کو بے پناہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بالخصوص 9 اور 10 محرم الحرام کو عوام کے لیے زندگی ایک قسم کی معطل ہو جاتی ہے، اور کافی ساری چیزیں ہیں بند ہو جاتی ہیں، موبائل سروسز بند ہو جاتی ہیں، روڈز بند ہو جاتے ہیں، اور ہسپتالوں کے لیے جانا مشکل ہو جاتا ہے، ٹرین پر اور جہازوں پر جہاں لوگوں نے سفر کرنا ہو سفری مشکلات بھی سامنے آ جاتی ہیں۔ تو ان مسائل سے کیسے نکلا جا سکتا ہے، پروگرام کے دوسرے حصے میں اس چیز پر بات کریں گے، اور پروگرام کے تیسرے حصے میں بات کریں گے آج کے دینی سیاسی جماعتوں کا پاکستان میں کیا کنٹریبیوشن ہے، اور دینی سیاسی جماعتوں کا مستقبل کیا ہے، اور دینی سیاسی جماعتیں اگر الیکشن میں حصہ لیتی ہیں تو ان پر اعتراضات کیے جاتے ہیں، تو یہ اعتراضات کیوں کیے جاتے ہیں، وجوہات کیا ہیں، اور پھر دینی سیاسی جماعتوں میں اتحاد اور اتفاق کے حوالے سے جو کوششیں ہوتی ہیں تو اس میں کون سی چیزیں حائل ہو جاتی ہیں۔ پروگرام کے تیسرے حصے میں ہم انہی سوالات پر بات چیت کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں مہمان موجود ہیں، انتہائی معزز محترم مہمان ہیں علامہ محمد احمد لدھیانوی صاحب، جو سرپرست اہل سنت والجماعت پاکستان ہیں، اور اسی طرح جو دینی تحریکیں ہیں اس حوالے سے بھی آپ کا ایک معروف نام ہے، اور ابھی جو حالیہ انتخابات ہوئے، انتخابات 2018، اس میں جنگ سے ایم این اے کی سیٹ پر انتخابات میں حصہ بھی لے چکے ہیں، اور بظاہر تو وہ بہت جیتے ہوئے تھے، لیکن ان کے بقول کہ انہیں ہرا دیا گیا یا کچھ اس طرح کی چیزیں سامنے آ گئیں۔ ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ بہت شکریہ مولانا صاحب، آپ تشریف لائے۔ یہ فرمائیے گا کہ چونکہ ماہ محرم کا آغاز ہوا چاہتا ہے، تو اس میں جو شہادت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے یکم محرم ہی کو ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے جو اتفاق بھی ہے کہ اسلامی سال کا جو آغاز ہوا وہ اسلامی ہجری سال کا، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے، اور انہوں نے کہا کہ ہجری سال سے اسلامی سال کو شروع کیا جائے، اور پھر اسی دن جو ہے شہادت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے۔ پاکستان کے اندر بہت ساری جگہ پر یوم عمر کے نام سے یہ دن منایا جاتا ہے، جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے روشنی ڈالی جاتی ہے، لیکن بہت ساری جگہوں پر جیسے KPK میں ہم دیکھتے ہیں وہاں پر تعطیل بھی ہوئی، سالانہ گورنمنٹ سرکاری سطح پر ہوئی، اور اسی طرح سندھ میں اگر ہم دیکھتے ہیں وہاں پر اس سال سنا ہے کہ پابندی لگا دی گئی۔ تو آپ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام کے لیے خدمات کے حوالے سے ان کی سیرت کیا تھی، اور ہمیں کیا پیغام ملتا ہے ان کی سیرت سے، اس پر کیا روشنی ڈالیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ غلام نبی مدنی صاحب آپ کا، آپ نے نئے اسلامی سال کے آغاز کے اوپر میرا موقف لینا چاہا۔ اتفاق سے آج یکم محرم الحرام 1440 ہو گیا ہے۔ جی بالکل۔ میں آغاز یوں کرنا چاہوں گا جیسے آپ نے فرمایا، یکم محرم الحرام سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے، اور یکم محرم الحرام ہی امیر المومنین، مراد رسول، خلیفۃ الرسول سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ اتفاق ہے آج 1440 ہے، جب 39 لوگوں نے کلمہ پڑھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کی تعداد 39 تھی۔ کفر جو تھا اس وقت پیغمبر کے ماننے والوں کا راستہ روکے ہوئے تھا۔ ظلم جبر کا ہر وہ حربہ انہوں نے استعمال کیا تھا پیغمبر کے خلاف، پیغمبر کے ماننے والوں کے خلاف۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت نبوت والے ہاتھ اٹھائے، اور ہاتھ اٹھا کر کے
یہ الفاظ کہے اللہم اعز الاسلام بعمر بن خطاب او بعمر بن حشام. ایک جملہ 39 تھا، 40واں مانگا. مطلب یہ ہے کہ ضرورت محسوس کی کہ اس کی بھی ضرورت ہے، اور مانگتے ہوئے 2 نام پیش کر دیے، یا خطاب کا بیٹا یا حشام کا بیٹا. میرا عقیدہ ہے، آپ کا بھی، پوری دنیا کے مسلمانوں کا یہ متفقہ عقیدہ ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یوں کہتے اللہ یہ دونوں مجھے دے دے تو اللہ نے دونوں دے دینے تھے. لیکن پھر فرق کیسے پتہ چلتا، یہ کیا ہے یہ کیا ہے؟ اس لیے 2 نام پیش کر کے ایک مانگا، اور جس سے مانگا اس نے اپنے حبیب کو دینا تھا. اس نے بھی یقیناً سوچ سمجھ کر کے، غور و فکر کر کے، ٹیسٹ لے کر کے پھر دینا تھا. یقیناً اس نے امتحان لیا ہوگا، اور صحابہ کا امتحان قرآن پاک کہتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ان کے دلوں کا امتحان لیا جاتا تھا. یہ بھی ایک عنوان ہے، اس پہ بحث کا وقت نہیں، لیکن جواب قرآن پاک نے دے دیا. صحابہ کا جب امتحان ہوا، رزلٹ کیا آیا؟ تقوی. ان کے دلوں میں تقوی کے سوا کچھ بھی نہیں تھا. یہ قرآن پاک نے کہہ دیا. تو 2 میں سے ایک کا انتخاب ہونا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے خطاب کے بیٹے سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب کا انتخاب کیا. حضور نے مانگا تھا، اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا. انتخاب کر کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہیں بھیج دیا. تفصیلی واقعہ آپ بھی جانتے ہیں، دنیا جانتی ہے. آنے کا انداز کیا تھا، صحابہ نے دیکھا تو کیفیت کیا تھی. حضرت حمزہ بول پڑے تھے کہ حضور عمر بلا بن کر کے آ رہا ہے. حضور نے فرمایا تھا حمزہ بلا نہیں، محمد کی دعا بن کر کے آ رہا ہے. آ گیا، سر جھکا دیا، کہا آیا تو اور ارادے سے تھا، سر لینے کے لیے آیا تھا، قیامت تک کے لیے سر آپ کے قدموں میں رکھ دیا. ایسا رکھا آج بھی حضور کے قدموں میں آرام فرما ہے. 40 تعداد مکمل ہو گئی. یہ 40 کا عدد جو ہے یہ بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے. ہمارے ہاں تبلیغی جماعت ہے، ان کے ہاں چلہ 4 مہینے، یہ 40 کا عدد بڑا اہمیت کا حامل ہے. میں تفصیل نہیں، اشارتاً جملہ کہنا چاہوں گا. 40 کا عدد حضرت عمر پہ پورا ہو گیا. جب عمر نے کلمہ پڑھ لیا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمر کے اسلام میں داخل ہونے کی اتنی خوشی ہوئی، اتنی خوشی ہوئی، اتنی خوشی ہوئی کہ فرط جذبات میں آ کر کے نعرہ بلند کیا، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. یہ سب سے پہلے اللہ کے نبی نے نعرہ لگایا عمر کے اسلام میں داخل ہونے پر. کیا مطلب تھا؟ اب اللہ کا نام بلند ہوگا، عمر آ گیا ہے. چنانچہ حضرت عمر کے کلمہ پڑھنے کے بعد پھر وہ بھی تفصیلی واقعہ میں نے اشارے کرنے ہیں سارے، آپ کا قیمتی وقت ہے، کہ یہ بیت اللہ جہاں آج پوری دنیا کے مسلمان لاکھوں کی تعداد میں آتے ہیں، لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں، ہزاروں میل کا سفر کرتے ہیں، زندگی میں ایک مرتبہ موقع مل جائے تو اسے سعادت سمجھا جاتا ہے، اور واقعتاً سعادت ہوتا ہے اللہ کے گھر میں آنا، اس کا طواف کرنا. وہاں اللہ کے نبی کا داخلہ بند تھا. یہ دیکھو داخلہ بندیاں بھی، اس کی بھی کوئی ایک تاریخ ہے. اس دور کے کافروں نے نبی کا داخلہ بند کیا ہوا تھا. کہاں؟ بیت اللہ میں. جناب فاروق اعظم عمر بن خطاب نے کلمہ جب پڑھ لیا، اسلام میں داخل ہو گئے. ادھر نماز کا وقت ہوا، اذان ہوئی، وہیں دار ارقم میں بیٹھے ہوئے اذان ہوئی تو عمر نے سوال کر لیا اللہ کے رسول نماز یہاں پہ کیوں؟ نماز بیت اللہ میں پڑھیں گے. حضور نے فرمایا عمر تیری برادری نے میرا داخلہ بند کیا ہوا ہے. فرمایا عمر کے اسلام میں داخل ہونے کے بعد بھی اگر داخلہ بند رہا تو دنیا کو کیسے پتہ چلے گا
کہ عمر اسلام میں داخل ہو گیا ہے۔ تو یہ جو حضور کے الفاظ تھے اللہم اعز الاسلام بعمر ابن خطاب، وہ اس بات سے پوری ہو گئی بات۔ نبی نے یوں نہیں کہا مجھے اپنی ذات کے لیے چاہیے، اس نے کہا مجھے اسلام کی عزت کے لیے چاہیے۔ اسلام کے نام کو دبایا ہوا تھا، عمر آیا، نعرہ تکبیر بلند ہو گیا اور بیت اللہ کا دروازہ کھل گیا، اور حضرت عمر نماز کے بعد تلوار لے کر کے کھڑے ہو گئے، کہا دنیا کو بتانا چاہتا ہوں، کانوں کے دریچے کھول کر کے سن لو، عمر نے محمد کا کلمہ پڑھ لیا ہے، اب جو راستہ روکنا چاہتا ہے آئے میدان میں آئے۔ دنیا نے دیکھا عمر کا مقابلہ کرنے کے لیے اس وقت بھی کوئی نہیں آیا تھا، انشاءاللہ آئندہ بھی نہیں آ سکے گا۔ حضرت عمر کے میں ابھی آج اتفاق کی بات ہے کہ وہ 40واں عدد تھا، آج 1440 ہجری، یعنی 14 صدیوں کے بعد 40 سال اوپر پورے ہو گئے ہیں۔ میں اس عدد کو سامنے رکھ کر کے ہم دعا بھی کرتے ہیں اور امید بھی رکھتے ہیں کہ یہ 40 کا عدد جو مکمل ہو رہا ہے، آنے والا سال، آنے والا دور جو ہے، عالم اسلام کے مسلمانوں کی کامیابی کا، کامرانیوں کا انشاءاللہ ذریعہ بنے گا۔ میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کریں، میں مسلمانوں سے بھی اپیل کروں گا کہ انہیں دعا بھی کرنی چاہیے اور اس کے لیے عملی طور پر کے اقدام بھی کرنے چاہیے کہ عالم اسلام کے مسلمانوں کو متحد ہو کر کے اسلام کی سربلندی کے لیے آگے بڑھنا چاہیے۔ جی، پاکستان کے اندر جس طرح کے ایام کے حوالے سے بات چلتی ہے کہ یوم سیدنا ابوبکر صدیق، یوم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح مختلف صحابہ کرام کے ایام، تو اس پہ جماعت اہل سنت جس کے آپ سرپرست بھی ہیں، ان کی طرف سے موقف سامنے آتا رہتا ہے کہ تعطیل ہونی چاہیے۔ تو یوم عمر پر تو کے پی میں غالباً 6واں سال ہے کہ وہاں پر تعطیل ہو رہی ہے، لیکن باقی صوبوں میں نہیں ہو رہی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تعطیل کا مقصد کیا ہوتا ہے اور اس سے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ اگر نہیں ہوتی تو کیا کہنا چاہیے؟ دیکھیں، چھٹی سے کچھ نہیں ہوا کرتا، جی، تعطیل کوئی چیز نہیں ہے۔ جس دن کسی بھی عنوان پہ کسی ادارے میں چھٹی ہوتی ہے، اس ادارے کے متعلقہ لوگ جو ہوتے ہیں، جہاں جائیں گے کوئی پوچھے گا چھٹی کیوں ہے، وہ وجہ بتائیں گے۔ دنیا میں بھی ایسے دن آتے ہیں، تہوار منائے جاتے ہیں۔ ہمارا ملک پاکستان، وہاں پر بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح، ان کی خدمات ہیں، کوئی کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے، ملک بنانے میں ایک کردار ہے، ان کا نام ہے، ان کی وفات پر اور ان کی ولادت پر ملک میں چھٹی ہوتی ہے، کوئی کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ اسی انداز میں حکیم الامت علامہ محمد اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہیں مصور پاکستان کہا جاتا ہے، ان کی ولادت، وفات کے اوپر چھٹی ہوتی ہے۔ ڈاکٹر لیاقت علی خان کے ولادت، وفات پر چھٹی ہوتی ہے۔ 1 مئی آتا ہے، وہ شکاگو کے مزدور مارے گئے تھے، وہ مسلمان نہیں تھے، وہ مارے گئے تھے، ان کے نام کے اوپر پاکستان میں سرکاری طور پر چھٹی ہوتی ہے۔ پتہ چلتا ہے شکاگو میں کوئی مزدوروں کے ساتھ ظلم و جبر ہوا تھا۔ تو یہ دن اس شخصیت کو نکھارنے کے لیے ہوتے ہیں، اس کی سیرت، اس کا کردار، اس کے حالات و واقعات اس دن کی مناسبت سے لوگوں کے سامنے آتے ہیں۔ ہمارا مطالبہ اس لیے ہوتا ہے کہ حضرات خلفائے راشدین کے ایام ولادت و وفات پر، اس لیے کہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، پاکستان بناتے وقت نعرہ لگایا گیا تھا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور قائد اعظم کے الفاظ ہے کہ میں ایسی مملکت بنانا چاہتا ہوں جہاں خلفائے راشدین کا نظام نافذ کیا جائے گا۔ تو جب خلفائے راشدین کے نام پر وہ ملک بنایا گیا، کلمہ پڑھ کر کے وہ ملک بنایا گیا، تو جن کے نام پر وہ ملک بنایا گیا ہے، ان کا جب ایام ولادت و وفات آتے ہیں تو اس ملک میں سرکاری طور پر چھٹی ہونی چاہیے۔ اب جب چھٹی ہوگی، سکول ہے، پرائمری سکول ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، نرسری ہے، چھٹی ہوگی، ان بچوں سے کوئی پوچھے گا
آج تم سکول نہیں گئے، کیا بات ہے؟ وہ چھوٹا بچہ بولے گا آج صدیق اکبر کی وفات کا دن ہے، آج فاروق اعظم کی شہادت کا دن ہے، آج عثمان غنی کی شہادت کا دن ہے، آج حضرت علی المرتضیٰ کی شہادت کا دن ہے۔ یہ بچہ سنائے گا نا جی، 20-25 سال کا جب وہ ہو جائے گا، کوئی ان حضرات کے خلاف بات کرے گا تو یہ بچہ کہے گا ظالم کہیں کہ کیا بات کر رہے ہو؟ میں چھوٹا سا تھا، سکول میں گیا تھا، ہمارے سکول میں چھٹی ہو گئی تھی، ہمیں تب پتہ چلا تھا آج صدیق اکبر کی وفات کا دن ہے، آج فاروق اعظم کی شہادت کا دن ہے، تم اس کے خلاف بات کرتے ہو۔ تو یہ بچپن سے جب بات سننا شروع کرے گا، آخر تک اس کا ذہن ہو جائے گا۔ ویسے بھی اگر بانی پاکستان کے لیے چھٹی ضروری ہے تو بانی اسلام کے نام پر بھی تو چھٹی ہونی چاہیے نا۔ صدیق اکبر جو ہے وہ بانی اسلام ہے، سب سے پہلے نبی کے ہاتھ کے اوپر صدیق اکبر نے ہاتھ رکھ کر کے بیعت کی ہے، کلمہ پڑھا ہے، وہ بانی اسلام کہلاتا ہے۔ بانی پاکستان کے نام پر اگر چھٹی ہے تو بانی اسلام کے نام پر بھی چھٹی ہونی چاہیے نا۔ تو ہمیں ایک بعض مرتبہ کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں یہ چھٹیوں سے کیا ملتا ہے، تو ہم کہتے ہیں باقی چھٹیوں سے کیا ملتا ہے، یہ ساری چھٹیاں ختم کر دو، اگر رکھنی ہے تو پھر ان کے نام کرتے ہو تو ان کے نام پر بھی کر دی جائے۔ بڑی خوشی کی بات ہے، آپ نے بتایا صوبہ خیبر پختونخوا میں گزشتہ 5 سالوں میں بھی اور اس سال بھی نئی حکومت حالانکہ بنی ہے، میں خوشی بھی محسوس کر رہا ہوں۔ میں خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کا، اس کی کیبنٹ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور اپنے دوستوں کا بھی کو شاباش دیتا ہوں جنہوں نے رابطے کر کے وزیر اعلیٰ سے ملاقات کر کے انہیں قائل کیا اور انہوں نے باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کیا کہ 1 محرم الحرام کو پورے صوبہ خیبر پختونخوا میں چھٹی ہوگی۔ جہاں یہ خوشی کی بات ہے، وہیں پر بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑے گا کہ پہلی مرتبہ صوبہ سندھ میں 1 محرم الحرام کے لیے کوئی پروگرام کے لیے باضابطہ وزیر اعلیٰ نے نوٹیفیکیشن جاری کیا، یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے۔ ان نے کہا اس دن میں کسی قسم کا کسی مذہبی جماعت کا کوئی پروگرام نہیں ہو سکے گا۔ انہوں نے، میں سمجھتا ہوں، یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے۔ وہاں کے وزیر اعلیٰ چونکہ ایک خاص فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، اس نے اپنے آپ کو یہ شو کرنے کی کوشش کی ہے، اور جس سماج سے تعلق ہے، میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ذمہ داروں سے جو اس پارٹی میں اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں، میں ان سے بھی کہنا چاہوں گا اور انہیں باور کروانا چاہوں گا کہ تمہاری جماعت کے اوپر رافضیت کا، شیعت کا تسلط نہیں ہونا چاہیے اور ان کی مہر لگی ہوئی نہیں ہونی چاہیے، اور اگر وہ یہ شو کرتے ہیں تو تمہیں بھی اپنے عقیدے کے اظہار کے لیے ان کے سامنے آنا چاہیے۔ مجھے افسوس ہے کہ اس نے نوٹیفیکیشن جاری کیا، مگر میری آج ہی مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب، میں چونکہ سفر پر ہوں، میرے بعد قائم مقام سربراہ وہی ہے، ان کے انتظامیہ کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں، ابھی میری بات ہوئی ہے، مجھے امید ہے انشاءاللہ وہ پابندی اٹھائیں گے۔ اگر نہ ہوا تو ہم انشاءاللہ حضرات صحابہ کرام کی محبت میں پورے ملک میں مدح صحابہ کے مطالباتی جلوس نکالیں گے۔ حضرت یہ فرمائیے گا کہ جیسے آپ نے ابھی تعطیل ایام، صحابہ اکرام کے تعطیلات ایام پر جو ہے آپ نے کہا کہ ہونا چاہیے، اس سے لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ صحابہ اکرام کون تھے، ان کی زندگیوں کا پتہ چلتا ہے، لیکن کچھ لوگوں کے یہ بھی اعتراض ہیں کہ آپ اگر اسی طرح، صحابہ اکرام تو بے شمار ہیں، آپ اگر اس طرح تعطیل منانے لگ جائیں گے تو پھر پورا سال ہی تعطیلات میں ہی گزر جائے گا۔ تو آپ کے پاس کچھ اس طرح کی فگرز ہیں کہ آپ کتنے صحابہ اکرام کی جو ہے نا ایام منانا چاہتے ہیں؟ ہم تو صرف خلفائے راشدین چار کی بات کر رہے ہیں۔ اچھا، ہمیشہ ہم نے خلفائے راشدین کا نام لیا ہے۔ اگر قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ اقبال، ڈاکٹر لیاقت علی خان، 3 تو ہو گئے، ایک آدھ چھٹی 1 مئی کی میں نے کہی ہے، 4 چھٹیاں تو پوری یقیناً ہے، اور بہت ساری ملک میں چھٹیاں ہوتی ہیں، تو 4 کا عدد میں نے پیش کیا ہے، اور وہ کون سے ایک وقت میں آتے ہیں، ان کے اوقات بھی مختلف ہیں، تو 4 کے نام پر میں نے کہا ہے 4 خلفائے راشدین ہیں، ان کی زندگیوں سے لوگوں کو پتہ چل جائے۔ حضرت آگے بڑھتے ہیں محرم الحرام کی، جیسے کہ آپ نے فرمایا بھی کہ چونکہ آمد بھی ہے، 1440 بھی ہو چکا ہے، تو اس میں محرم الحرام میں فرقہ واریت کے حوالے سے لہر ایک اٹھ جاتی ہے، اور کافی انتظامی طور پر بھی مسلسل کچھ نہ کچھ اس طرح کے بندوبست کیے جاتے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ محرم الحرام کے جو ابتدائی 10 دن ہیں، ان میں یہ صورتحال کیوں بن جاتی ہے کہ پاکستان جام ہو جاتا ہے قسم کا؟
ہاں غلام نبی صاحب، مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑے گی، محرم نام سے ظاہر ہے حرمت والا مہینہ، جی یہ تو احترام والا مہینہ ہے اور شہادتوں کا مہینہ ہے۔ یکم محرم سیدنا فاروق اعظم کی شہادت، 10 محرم نواسہ رسول سیدنا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، میدان کرب و بلا کا وہ پورا مناظر خونی داستان ہے۔ حرمت والے مہینے جن کی اسلام نے حرمت کرنے کا حکم دیا، یہ افسوس ہے کہ سال کے 11 مہینے گزرتے ہیں، کبھی ملک میں لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا نہیں ہوتا، کبھی امن و عنوان کے اوپر ہماری گورنمنٹ کو، ضلعوں کی انتظامیہ کو میٹنگوں کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ جو ہی محرم کی آمد ہوتی ہے، ایس ایچ او سے لے کر صدر پاکستان جہاں بیٹھے ہیں، جی محرم آ رہا ہے، جی محرم آ رہا ہے، جی محرم۔ بھئی اللہ کے بندو، کیا ہو گیا؟ کیا کہہ رہے ہو؟ محرم کوئی دہشت کی علامت ہے؟ یہ تو تم بتا رہے ہو کہ یہ کوئی دہشت کی علامت بنا دیا، یہ گورنمنٹ کے لوگوں نے، اداروں نے میرے نزدیک بنایا ہوا ہے، ورنہ محرم تو حرمت والا مہینہ ہے، محرم تو محبت والا مہینہ ہے۔ یہاں اختلاف کیوں پیدا کیا گیا؟ کیا وجوہات ہے؟ اس کے اوپر غور و فکر ضرور کرنا چاہیے۔ کیوں 10 دنوں میں ملک کا پورا نظام جام ہو جاتا ہے؟ ایس ایچ او سے لے کر صدر مملکت تک جس دفتر میں کوئی کام کے لیے جاتا ہے، جواب آتا ہے جی صاحب آپ کو پتہ نہیں محرم کا مہینہ ہے، جی جواب محرم گزر جائے۔ اللہ کے بندو، سارے سال تو کام چلتے ہیں۔ ربیع الاول میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریفہ آتی ہے، کبھی چھٹی ہوئی ہے؟ نہیں۔ کبھی کوئی اجلاس بلانے کی ضرورت محسوس ہوئی ہے؟ کوئی کسی کو کوئی ٹینشن آئی ہے؟ کائنات کا پیغمبر ہے، اس کے اوپر تو کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے، اس کے لیے کوئی ٹینشن نہیں ہے، تو یہ محرم الحرام میں ایسا کیوں ہے کہ 10 دن پورے ملک کا نظام مفروض کر کے رکھ دیا؟ وجہ یہ ہے کہ محرم الحرام میں اعلی تشیع کے جلوس نکلتے ہیں، اور وہ جلوس جو ہوتے ہیں وہ سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے ہوتے ہیں، وہ اپنی طاقت کا اظہار کرتے ہیں، اور وہ خنجر بردار اسلحہ سے لیس ہو کر کے آیا کرتے ہیں۔ ان کے جو وہ کیا انہیں تابوت کہتے ہیں، وہ سارے کے سارے اسلحے کے ساتھ بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور آپ پھر دیکھتے ہیں محرم میں کتنی جگہوں کے اوپر فسادات ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، کتنی بے گناہ لوگوں کی جانیں جاتی ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس جلوس کی آڑ میں، مجھے جلوس سے میں اختلاف نہیں کرتا، چلیں ایک وقت کے لیے نکالے کوئی جلوس نکال کر کے ایک فرقہ دوسرے فرقے کے بازار میں، ایک فرقہ دوسرے فرقے کی مسجد کے گیٹ کے اوپر کھڑے ہو کر کے، دوسرے لوگوں کے دروازوں کے اوپر آ کر کے جب ان کے نظرات و عقائد کے اوپر تبصرہ کرے گا، تنقید کرے گا، تبرہ کرے گا، آپ مجھے بتلائیں کیا اس کے اوپر اتفاق ہوگا یا اختلاف ہوگا؟ میرا عقیدہ ہے، اپنا عقیدہ ہے، آپ کا اپنا عقیدہ ہے، آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر جو مرضی کریں، میں اپنے گھر میں بیٹھ کر جو مرضی کروں، کوئی اختلاف نہیں ہوگا، جو مرضی کرتا رہوں، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے اختلاف کیسے ہوگا؟ جب آپ میرے دروازے پہ آ کر، میں آپ کے دروازے پہ آ کر کے کھڑا ہو کر کے آپ کو برا بھلا کہتا ہوں، آپ جتنے مرضی امن کے داعی ہیں، آپ بڑے ہی نیک ہیں، آپ بڑے ہی صلح جو ہیں، آپ اگر خاموشی اختیار کر لیں گے، آپ کا بھائی برداشت نہیں کرے گا، آپ کا بیٹا برداشت نہیں کرے گا، آپ کے عزیز و اقارب اچھا ہمارے دروازے پہ آ کر کے ہمارے بڑوں کو برا کروالا کا فساد ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بالکل۔ تو یہ جلوس جو ہے یہ فساد کی بنیاد ہے، اس لیے ہمارا مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جلوس جو ہیں انہیں محدود کر دیا جائے، جہاں نکالے ماتم کرنا ہے کرے، 4 دیواری شہر میں وہ جگہ مخصوص کر دی جائے، ان جگہوں کے اوپر وہ اپنی جو ان کی ہے وہ کرے۔ اور میں دوسرے نمبر پر یوں بھی کہنا چاہوں گا، اگرچہ کوئی جلوس عبادت نہیں ہوا کرتا، جلوس کا عبادت سے کوئی تعلق نہیں، یہ نہ سنیوں کی کسی کتاب میں لفظ ملے گا، نہ شیعہ کی کتاب میں کوئی لفظ ملے گا، اگر بالفرض محال وہ اس کو عبادت سمجھتے بھی ہیں، تو میرا سوال ہے
نماز دن میں 5 وقت کی ہے، نماز کی عبادت ہونے میں کسی کو اختلاف ہے؟ نہیں، کسی کو کوئی اختلاف نہیں۔ میں لاہور کے مال روڈ کے اوپر دوپہر کے وقت جا کر کے چٹائیاں بچھا دیتا ہوں۔ پوچھیں گے لوگ بھی کیا بات ہے، میں کہوں گا جی ظہر کی نماز ادا کرنی ہے۔ مولانا صاحب وہ مسجد ہے، ادھر مسجد ہے، ادھر مسجد ہے، نماز پڑھو مسجد میں جا کر، یہاں کیوں آ گئے؟ بھئی آپ کی آسانی کے لیے ہم آپ کے قریب آ گئے ہیں، یہاں سے اٹھو، ادھر آؤ، چٹائی پہ نماز پڑھو، پھر دکان پہ چلے جاؤ، اپنے کام میں مصروف ہو جاؤ۔ وہ پھر مجھے کہیں گے مولانا صاحب ہم ادھر پڑھتے ہیں، ادھر وضو کی جگہ ہے، سنجے کی جگہ ہے، نماز کی جگہ ہے، آپ کیوں یہاں ہمیں کہہ رہے ہیں؟ میں پھر کہوں گا تو ایک سادہ سا آدمی مجھے کہہ دے گا مولانا صاحب لگتا ہے آپ نماز پڑھانے کے لیے نہیں آئے، آپ کوئی شرارت کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ جو بازار میں آ گئے ہیں۔ تو میری نماز کو جس کے عبادت ہونے میں کوئی شک نہیں ہے اسے شرارت کہا جا رہا ہے۔ تو جلوس جس کا کسی کتاب کے اندر یہ نہیں ہے کہ یہ عبادت ہے، وہ جب بازاروں میں ہوگی اس کے اوپر اختلاف ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اس لیے محرم الحرام حرمت والا مہینہ تھا، ان جلوسوں کی وجہ سے اس میں فسادات ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، فسادات ہوتے ہیں، قتل و قتال ہوتے ہیں۔ تو اگر ان جلوسوں کو محدود کر دیا جائے، چار دیواری میں بند کر دیا جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک حد تک وہ جو فسادات ہوتے ہیں، اختلاف ہوتے ہیں، ان کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس میں ایک اور بات بھی ہے حضرت کہ محرم میں کچھ دشمن عناصر جو ہیں وہ بھی متحرک ہو جاتے ہیں، وہ بھی اپنے مقاصد کے لیے، ہم نے دیکھا بعض اوقات کئی محرم ایسے بھی ہے جس میں دھماکے بھی ہو گئے۔ تو بالکل آپ کا موقف ٹھیک ہے، مجھے اس سے اتفاق ہے۔ اب آپ دیکھیں، جی میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میرے بارے میں ملک کے اداروں کا موقف یہ ہے کہ یہ بہت شریف آدمی ہے، ذمہ دار قسم کے لوگ کہتے ہیں اس نے جماعت کو کنٹرول کر لیا، انہوں نے کہا ہے کہ یہ بڑے اوپر چلے گئے تھے، مولانا صاحب انہیں نیچے لے کر کے آ گئے۔ اب آپ دیکھیں، میں تو نیچے لے آیا، میں تو اپنی جماعت کو میں نے کنٹرول کر لیا، انڈیا تو میرے اختیار میں نہیں ہے، افغانستان تو میرے بس میں نہیں ہے، ایران کے اوپر تو میرا قبضہ نہیں ہے، دہشت گرد کبھی افغانستان سے آتا ہے، کبھی ایران سے آتا ہے، کبھی انڈیا سے آتا ہے، یہ جو مختلف جگہوں میں، اور محرم میں نظر بھی انتظامیہ کے افسران ہمیں کیا کہا کرتے ہیں، جی مولانا صاحب خیال کرنا ادھر انڈیا ہے، ادھر افغانستان ہے، میں کہتا ہوں نہیں ادھر ایران بھی ہے، یہ سارے ہیں، لیکن یہ سارے نظر محرم میں ہی آتے ہیں، ربیع الاول میں کیوں نظر نہیں آتے، یہ سفر میں کیوں نظر نہیں آتے، یہ باقی مہینوں میں کیوں نہیں نظر آتے، صرف محرم میں کیوں نظر آتے؟ اس لیے نظر آتے ہیں کہ اہل تشیع کے جلوس ہیں بازاروں کے اندر، بازاروں میں جب مجمع ہوگا، کوئی ادھر سے آئے گا، کوئی ادھر سے آئے گا، کوئی ادھر سے آئے گا، میں نے تو کنٹرول کر لیا اپنی جماعت کو، میں نے تو ان کی منت کر لی، وہ تو باہر نکلتے نہیں ہیں، وہ تو جاتے نہیں ہیں، لیکن افغانستان تو میرے کنٹرول میں نہیں ہے، انڈیا تو میرے کنٹرول میں نہیں ہے، اس کے پاس اس سے بڑا اچھا موقع اور کوئی نہیں ہوگا، وہ آ کر کے مارتے ہیں بم، اور وہ جو ہوتے ہیں جلوسوں میں شریک وہ مارے جاتے ہیں۔ جب وہ مارے جاتے ہیں تو بدقسمتی سے گورنمنٹ بھی اور مارے جانے والے ان کے لوگ بھی، او جی یہ جماعت والے جو ہیں یہ بڑے دہشت گرد ہیں، یہ بڑے فلاں ہیں، یہ بڑے فلاں ہیں، مصیبت ہمارے لیے آ جاتی ہے، امتحان ہمارے لیے ہوتا ہے۔ اس لیے میں تو کئی مرتبہ گورنمنٹ کے لوگوں کی منت کیا کرتا ہوں، خدا کے لیے یہ چار دیواری میں جب ہو جائیں گے تو یہ مرنے سے بچ جائیں گے، ہم پکڑے جانے سے بچ جائیں گے، ان کو مرنے سے بچایا جائے، ہمیں پکڑے جانے سے بچایا جائے۔ حضرت آپ چونکہ اتنے عرصے دراز سے اپنی جماعت کے سرپرست بھی ہیں اور ان چیزوں کو دیکھ بھی رہے ہیں، تو کیا کبھی ایسا ہوا کہ آپ کے اعلیٰ حکام سے، سرکاری لوگوں سے مذاکرات ہوئے ہوں کہ اس کا کوئی مستقل حل نکالا جائے، اس پہ میٹنگز ہوئیں، کوئی اس طرح کی مشاورت پیش رفت ہوئی؟ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں میٹنگوں میں جی کہ جن علاقوں میں سیلاب آتے ہیں نا وہاں بند بنائے جاتے ہیں، پورے سال کے دوران میں اس عنوان پہ ایک باقاعدہ فنڈ ہوتا ہے، وہ اس پہ لگتا ہے، ڈپٹی کمشنر جو ہوتا ہے وہ مختلف اوقات میں اس بند کا معائنہ کرتا رہتا ہے کہ اچانک کہیں سیلاب نہ آ جائے، کوئی سوراخ نہ ہو، کوئی شہر کا نقصان نہ ہو جائے۔ جیسے اس سیلاب کو روکنے کے لیے بند بنائے جاتے ہیں، فنڈ رکھے جاتے ہیں اور اس کی باقاعدہ نگرانی کی جاتی ہے، یہ سیلاب تو ہر سال آتا ہے، اس سیلاب کا توقع ہوتی ہے، کبھی آتا ہے کبھی نہیں آتا، یہ مستقل ہے، پکی تاریخ ہے کہ اس تاریخ میں یہ ہونا ہے۔ جب تک
इसके रास्ते में मुस्तकिल बुनियाद पर एक बंद नहीं बांधा जाता, उस वक़्त तक अमन कायम नहीं हो सकेगा, फसादात का ख़ात्मा नहीं हो सकेगा। और इन जुलूसों की आड़ में जब हज़रात सहाबाए किराम पे तबर्रा होगा, मैं नौजवानों की लाख मिन्नतें करता रहूँगा, जहाँ तबर्रा होगा वहाँ कोई सुन्नी नौजवान खड़ा होगा, वो अपनी जान पे खेल जाता है, फिर नुकसान हो जाता है। इसलिए हमारी बातों को सुन कर के कहते हैं कि आपका मौक़िफ़ ठीक है, यूँ कहते हैं मौक़िफ़ आपका ठीक है, अच्छा फिर आप अमल कर लें। हाँ जी, हम ख़त लिख देंगे जी, अपनी तरफ से ऊपर पैगाम ज़रूर दे देंगे, बस इस हद तक बातें होती हैं। अल्लाह करे हमारे मुल्क में आर्मी जो है वो माशाअल्लाह मुख्तलिफ़ उन्वानों के ऊपर बड़ी अच्छी खिदमात सर अंजाम दे रही है। आप देखते हैं सैलाब आ जाए तो फ़ौज होती है, ज़लज़ला आ जाए फ़ौज होती है, जहाज़ का हादसा हो जाए फ़ौज पहुंच जाती है, ट्रेन का हादसा हो जाए फ़ौज पहुंच जाती है, बस का हादसा हो जाए ट्रेन पहुंच जाती है। अब तो लोग कहते हैं इलेक्शन आ जाए फ़ौज पहुंच जाती है। यूँ कहते हैं जैसे सारे काम जो है वो फ़ौज ने अपने ज़िम्मे लिए हैं। मैं आर्मी चीफ से ये दर्दमंदाना अपील करता हूँ कि आपने बड़े और अच्छे काम कर लिए हैं। एक काम मुहर्रम के उन्वान के ऊपर भी अगर वो ये कर दें कि इन जुलूसों को महदूद कर दें, हर मसलक के लोगों को उनकी इबादत करने के लिए उनका इबादत खाना बना दिया जाए कि चलो वहाँ जा कर के अपनी इबादत करो। हमें कहेंगे हम अपनी मस्जिदों में महदूद हो जाएंगे, हम नहीं बाहर निकलेंगे, बावजूद इसके कि हम वाज़े अक्सरियत रखने वाले अहले सुन्नत वल जमात हैं। इसके बावजूद मुल्क में अमन के क़याम के लिए हम उनकी बात मान करके हम अपनी इबादत गाह में आ जाएंगे। जैसे हम आते हैं ऐसे बाकी भी आ जाए इंशाअल्लाह। न किसी को इजलास बुलाने की ज़रूरत पड़ेगी, न किसी की मिन्नत करने की ज़रूरत पड़ेगी, न इख्तलाफ होगा और न ये बातें होंगी। हज़रत चूँकि आपने इससे पहले बात भी हम कर रहे थे शहादत सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर, चूँकि मुहर्रमुल हराम में एक बहुत अलमनाक वाक़या हुआ हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, तो उनकी ज़िंदगी पर आप क्या रोशनी डालेंगे और उनकी ज़िंदगी से हमारे लिए क्या पैगाम है, मुसलमानों के लिए क्या पैगाम है? क्योंकि बसाव का दूसरी तरफ वाले जो लोग हैं वो आप लोगों पर इतराज़ करते हैं कि आप अहले बैत के उन्वान पे जो है ना अय्याम तो नहीं मनाते, लेकिन बाकी सहाबा किराम के आप मना रहे होते हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, एक तो हमारी ऊपर ये इल्ज़ाम है कि हम नहीं मानते। आपने इन दिनों में बहुत सारी जगहों पे हमारे मुस्तकिल एक इश्तिहारात देखे होंगे, अशरा फ़ारूक हुसैन। ये आज नहीं, हम एक अरसे से जो ही नए साल का आगाज़ होता है अशरा फ़ारूक हुसैन के नाम से हम जलसे, जुलूस, सेमिनार, कॉन्फ्रेंसें, जलसे जहाँ जैसे हो सकता है वो करके जहाँ सैयदना फ़ारूक आज़म को खराज अकीदत पेश करते हैं, वहीं पर नवासा रसूल सैयदना हज़रत हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी के हालात, वाक़यात, फ़ज़ाइल, मनाक़ब, महासन का तज़किरा और शहादत के ऊपर तफसीली रोशनियाँ अहले सुन्नत वल जमात के उलमाए किराम दिया करते हैं। अभी मैं इशारतन एक जुमला कहता हूँ, हमें कहा जाता है कि जी तुम नहीं मानते, हम कहते हैं हम तो मानते हैं। और आले तशय्यो से पूछा, वो कहते जी हम भी सब को मानते हैं। तो मैं कहा करता हूँ ज़िम्मेदारों से, बड़ा आसान तरीका है कि जब यकम मुहर्रम आए, आले तशय्यो सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खराज अकीदत पेश करने के लिए सेमिनार कर लें, जलसा कर लें, चौक में आ जाए। और 10 मुहर्रम आए, हम तो पहले ही करते हैं, हमें कहेंगे हम और भी आगे बढ़ करके नवासा रसूल को खराज तहसीन पेश करेंगे। तो आपस में मिलने का, करीब होने का एक तरीका यूँ भी हो सकता है, वो फ़ारूक आज़म को खराज अकीदत पेश करें, हम फ़ारूक आज़म के साथ साथ नवासा रसूल को भी खराज तहसीन पेश करेंगे। ये इससे क़ुरबतें हो सकती हैं। मौलाना साहब इंशाल्लाह प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा। नाज़रीन किराम, यहाँ पर हम एक मुख्तसर सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे मजहबी सियासी जमातों के में जो इत्तिहाद है वो पूरी तरह से कभी होता है और कभी नहीं होता, फिर इख्तलाफात भी हो जाते हैं और इसी तरह फिर एतराज़ात भी हो जाते हैं कि ऐसे लोगों को तो जो बहुत सारे लोग हैं सेकुलर तबका, वो कहता है शिद्दत पसंद लोग हैं, इन्होंने इंतखाबात में हिस्सा क्यों लिया। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपकी फ़ोन कॉल भी लेंगे।
ویلکم بیک ناظرین، آج ہم بات کر رہے ہیں محرم الحرام کے حوالے سے، اس میں مختلف جو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے پاکستان کو، اور اس طرح نعمان کی صورتحال کے حوالے سے اس پہ ہم نے بات کر لی ہے۔ بات کریں گے مذہبی سیاسی جماعتوں میں اتحاد کس طرح سے ہوتا ہے اور کس طرح سے نہیں ہو پاتا، اور اختلافات بھی کبھی کبھی سامنے آ جاتے ہیں۔ اور اسی طرح سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اگر مذہبی سیاسی جماعتیں ملک میں اسلامی نظام کے لیے کوئی کوشش کرتی ہیں تو ان پر الزام لگا دیا جاتا ہے کہ تو شدت پسند ہیں، یہ الیکشن بھی نہیں لڑ سکتے، یہ اور سرگرمیاں بھی نہیں کر سکتے۔ یعنی ایک خاص محدود لوگوں کی طرف سے ایک مذہبی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ پھر مذہبی سیاسی جماعتوں میں سے بہت ساری جماعتیں ایسی ہیں جن کو نشانہ نہیں بنایا جاتا، اور بہت ساری ایسی ہیں جن کو خصوصی طور پر خصوصی ٹاسک کے ساتھ نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ابھی اسٹوڈیو میں علامہ مولانا محمد احمد لدھیانوی صاحب، جو سرپرست اہل سنت والجماعت پاکستان ہیں۔ علامہ صاحب، ہم بات کر رہے تھے مذہبی سیاسی جماعتوں کی، تو مذہبی سیاسی جماعتوں اور بلکہ مذہبی جو لوگ ہیں اور اسلام پسند جو لوگ ہیں، یہ پاکستان میں اسلامی نظام کی بات کرتے ہیں اور خلافت راشدہ کے نظام کی بات کرتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ان سیاسی جماعتوں پر الزام لگا دیا جاتا ہے کہ شدت پسند ہیں، دہشت گرد ہیں۔ دیکھیں، الزام تو الزام ہوتا ہے، الزام کبھی بھی حقیقت نہیں ہوا کرتی۔ میں نے شروع میں بات کی ہے، ملک جب بنایا گیا تھا تو اسلام کے نام پر بنایا گیا تھا۔ اگر تو اسلام کا نام لینا شدت پسندی ہے تو یہ جرم تو ہم نے کرنا ہے۔ ہمیں لاکھ کوئی تانا دے، ہم سے اسلام کو کوئی چھڑا نہیں سکتا، یہ ہم کہتے رہیں گے۔ امریکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا دشمن ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں کو مارتا ہے، کبھی اس کو کوئی کہتا ہے شدت پسند؟ اسے شدت پسند، انتہا پسند کیوں نہیں کہا جاتا؟ انڈیا کشمیر کے مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح ذبح کرتا ہے، مارتا ہے، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کرتا ہے، عورتیں بچے ذبح ہو جاتے ہیں۔ یہ دنیا کے جتنے بھی اپنے آپ کو بڑے انسانی حقوق کے چیمپئن بنے ہوئے ہیں، کبھی اس کے اوپر بات کرتے ہیں؟ ان کے لیے کیوں نہیں ہے علماء کرام کے خلاف، مذہبی جماعتوں کے خلاف، دینی جماعتوں کے خلاف یہ تبصرہ کیوں ہے؟ یہ میرا سوال ہے، جواب ان کے ذمہ ہے، وہ جواب دیں۔ وہاں بولتے کیوں نہیں ہیں، یہاں سارے تنقید کیوں کرتے ہیں؟ اور کیا مذہبی جماعتوں نے، ابھی آپ نے دیکھا ملک میں پی ٹی آئی کی حکومت آ گئی، عمران خان صاحب نے گزرے ہوئے 5 سالوں میں نواز شریف کے ساتھ پورا ٹکراؤ نہیں کیا، دھرنے نہیں دیے، کتنے طویل دھرنے دیے، کسی نے نہیں کہا انتہا پسندی ہے، کسی نے نہیں کہا اس کی حکومت منتخب ہے، کیوں یہ نکل کر کے آتا ہے؟ اگر اس کے خلاف نکلنا اور اتنے دن تک بیٹھنا یہ انتہا پسندی نہیں ہے، تو میں اگر اپنے حقوق کی بات کرتا ہوں، مجھے انتہا پسند کیوں کہا جاتا ہے؟ مجھے شدت پسند کیوں کہا جاتا ہے؟ اسی انداز میں کراچی میں متحدہ، اس وقت تو متحدہ ہی نہیں رہی بیچاری، نام تھا متحدہ ان کا، انہوں نے لسانیت کے عنوان پر وہاں جو کچھ کراچی میں کیا دنیا کو اس کا علم نہیں ہے؟ کسی سیاستدان نے کبھی انہیں انتہا پسند کہا تھا؟ انہیں شدت پسند کہا تھا؟ ان کے سربراہ کے پاس لندن میں جا کر کے ان سے ملاقاتیں نہیں کرتے تھے؟ ہمارے سربراہ ہوتے تھے اور جا کر کے ان سے ملاقاتیں کرتے تھے، کبھی کوئی نہیں کہتا تھا اس کے ساتھ کیوں ملاقات کرتے ہو؟ یہ مذہبی جماعتوں کو ایک کمزور طبقہ سمجھا ہوا ہے بدقسمتی سے، اور میں یہ بھی افسوس کے ساتھ کہوں گا، اور مذہبی جماعتوں نے اپنے آپ کو کمزور کچھ بنا بھی لیا۔ اس کی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ ان میں آپس میں اختلافات میں یقیناً یہ بات ضرور آئے گی۔ اگر ہمارا مذہبی جماعتوں کا اتحاد ہو جائے، ہم خلوص نیت کے ساتھ ایک ہو جائیں، تو پاکستان میں مذہبی جماعتوں کی کوئی سیاسی جماعت مقابلہ ہی نہیں کر سکتی۔ اس میں دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، تمام اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والی اگر مذہبی جماعتیں اکٹھی ہو کر کے آ جائیں، میں نہیں سمجھتا پی ٹی آئی، مسلم لیگ، پیپلز پارٹی یہ ان کا مقابلہ کر سکے۔ بدقسمتی سے جب سے ملک بنا اس وقت سے لے کر اس وقت تک، بنتے ضرور ہیں کبھی کبھی، لیکن وہ بھی کبھی 3 جماعتوں کا، کبھی 4 جماعتوں کا، یہ ساری جماعتیں یہی تو نہیں ہیں ملک کی، ملک میں اور بھی بڑی جماعتیں ہیں۔ اس کے باوجود کہ یہ جماعتیں آپس میں تقسیم ہوتی ہیں، ووٹ تو پھر بھی ملتا ہے، وہ تقسیم ہو جاتا ہے ووٹ۔ ابھی آپ دیکھیں
جو میرا ووٹ گورنمنٹ نے شو کیا ہے وہ 68,000 ہے، 68,000۔ تو میں نے ایک حلقے سے الیکشن لڑا، میرے ساتھ والے حلقے میں مولانا آصف معاویہ نے الیکشن لڑا، اس نے 70,000 ووٹ لیا۔ اب 70,000 میرا ہے، 70,000 اس کا ہے۔ ایک تیسرے حلقے میں اسی کے کاغذ داخل تھے، گیا ہی نہیں، 10,000 وہاں سے مل گیا۔ 1.5 لاکھ ووٹ تو 2 حلقوں سے ہمیں 2 مولویوں کو مل گیا ہے۔ بالکل اسی حلقے میں ایم پی اے کی سیٹ کے اوپر مولانا معاویہ کو 65,000 مل گیا ہے۔ یہ ہم مذہبی جماعت نہیں ہیں، ہمیں کیوں ووٹ مل رہا ہے؟ حالانکہ ہمیں ہی انتہا پسند کہا جاتا ہے، ہمیں ہی شدت پسند کہا جاتا ہے، اور جھنگ کے لوگ ہمیں کیوں ووٹ دیتے ہیں؟ اگر ہم شدت پسند ہوں، انتہا پسند ہوں، کیا ہمیں وہ ووٹ دیں؟ باوجود اس کے کہ ہمارے مخالف جو ہوتے ہیں وہ حکومتوں کا حصہ رہے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے باوجود وہ ناکام ہو جاتے ہیں، ووٹ پھر میرے حق میں آ جاتا ہے۔ میں اس وقت بھی آپ سے گزارش کر دوں، اللہ کے فضل و کرم سے میرا رزلٹ بدل کر کے مجھے ہرایا ہوا ہے۔ بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں، میرے وہ باکس کھول لیے جائیں، کھول کر کے انہیں چیک کر لیا جائے۔ میں اگر نہ جیتا ہوا تو میں آئندہ کے لیے سیاست اپنی ختم کر دوں گا۔ مجھے یوں رزلٹ بدل کر کے ہرایا گیا۔ اس انداز میں آپ نے دیکھا اس مرتبہ، جی میں یہ بھی وضاحت کر دوں، ہم نے کو پورے ملک میں الیکشن نہیں لڑا، چند حلقوں میں ہمارے امیدوار تھے، چند حلقوں میں۔ اس کے باوجود مجموعی طور پر 6-7 لاکھ ہمارا ووٹ ہمیں پڑ گیا۔ اگر ہم ہر حلقے میں اپنا امیدوار لاتے، وہ اگرچہ 5,000 لیتا، 7,000 لیتا، 10,000 لیتا، تو مجموعی طور پر ہمارا ووٹ کتنا ہونا تھا؟ کم از کم 30 لاکھ جی ہمارا بھی آ جانا تھا، 30 لاکھ۔ ہم نے تو الیکشن لڑا نہیں ہے ہر حلقے سے، ہم نے چند حلقے سے لڑا۔ تحریک لبیک مولانا خادم رضوی کی، دیکھیں یہ نئی جماعت ہے، ابھی کوئی پرانی جماعت نہیں ہے، ان کا کوئی سیاست کے عنوان پر بڑا کوئی کردار نہیں تھا۔ 24 لاکھ ووٹ انہوں نے لے لیا ہے۔ یہ مذہبی جماعت ہے نا، اس مذہبی جماعت نے 24 لاکھ لے لیا، اور ہم اپنے امیدوار ہر جگہ کے اوپر لے آتے، ہم اتنے لے آتے۔ اس انداز میں پھر جے یو آئی، پھر جماعت اسلامی، پھر ہماری اور مذہبی جماعتیں جو ہیں، جمعیت علماء پاکستان ہے، جمعیت اہل حدیث ہے، اہل حدیثوں کی کتنی جماعتیں ہیں، بریلویوں کی کتنی جماعتیں ہیں، دیوبندیوں کی کتنی جماعتیں ہیں، یہ ساری جماعتیں مل کر کے ایک ہو جائیں۔ اگر ہم 2 حلقوں سے اتنا ووٹ لے سکتے ہیں، وہ رضوی صاحب اتنے لے سکتے ہیں، باقی اتنے لے سکتے ہیں، تو بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں جب ہم ایک ہو جائیں گے، ہمارا مقابلہ ملک کی کوئی بڑی سیاسی جماعت نہیں کر سکے۔ آپ لوگوں کو ایک کون نہیں ہونے دیتا؟ یہ بھی کوئی ایسی طاقت ہے، قوت کچھ ہے جو ایسا نہیں ہونے دیتی۔ مجھے افسوس ہے اس بات کا۔ میں نے بھی ایمانداری سے بڑی کوشش کی تھی کہ ہم ایک ہوں، لیکن نہیں ہوئے۔ کیوں نہیں ہوئے؟ یقیناً کوئی نہ کوئی بات ضرور ہوگی۔ میں نے مذہبی جماعتوں کا ایک اجلاس کیا ابھی حالیہ انتخابات میں، حالیہ الیکشن میں، جب مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایم ایم اے بنائی، کیونکہ انہوں نے ہم سے نہ مشورہ کیا، نہ ہم سے پوچھا، نہ ہمیں دعوت دی، انہوں نے 4 جماعتوں پہ مشتمل ایک اتحاد کر لیا، ایم ایم اے بنا لی، تو مجھے بہت ساری جماعتوں نے رابطہ کیا۔ میں نے کہا چلو ہم بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں، وہ نہیں بلاتے ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو میں نے 10 جماعتوں کا اجلاس بلایا، 10 جماعتیں شریک ہوئی اجلاس میں۔ بدقسمتی سے اس کا اگلا اجلاس نہیں ہونے دیا۔ اب آپ سمجھ جائیں کیوں نہیں ہوا ہوگا وہ۔ آپ نے اس کا پھر متبادل کوئی حل نہیں سوچا؟ میں ابھی اتنا ہی کہتا ہوں، کوئی مجھے جواب دے گا تو پھر میں اگلی بات کروں گا۔ جب میں نے پہلا اجلاس بلایا اور سارے آ گئے اس میں اور خوشی کا اظہار کر گئے، دوسرا اجلاس کیوں نہیں ہونے دیا گیا؟ کوئی تو بات ہے ضرور۔ اس کا مطلب ہے ہماری جماعتیں جو ہیں وہ آزاد نہیں ہیں۔ بدقسمتی سے وہاں جس کو کہا جاتا ہے آگے چلو، وہ چلی جاتی ہیں، پیچھے آ جاؤ، پیچھے آ جاتی ہیں۔ اس وجہ سے آپس میں اتحاد نہیں ہوتے۔ متحدہ مجلس عمل میں آپ لوگوں نے، جیسے آپ نے بھی ارشاد فرمایا کہ آپ کو مشورہ نہیں دیا گیا، آپ کو شامل نہیں کوئی مشاورت ہی نہیں کی گئی، تو آپ خود چلے جاتے ان کے پاس، متحدہ والوں کے پاس؟ ایسے تو کوئی بھی نہیں جاتا نا جی۔ ابھی آج مجھے آپ نے یہاں دعوت دی ہے، میں آ گیا ہوں، دعوت نہ دیتے میں آتا؟ لیکن اس میں آپ نے یہ بھی تو کہا نا کہ اگر ساری سیاسی جماعتیں ایک ہو جائیں، دینی جماعتیں، تو ہم بدل سکتے ہیں۔ نہیں، تو آپ اگر اسی جذبے سے خود جاتے کہہ رہا ہوں نا، میں تو خود کوشش کرتا ہوں اکٹھی کرنے کی۔
میں نے کہا میں نے 10 جماعتوں کو اکٹھا کر لیا. میری پوری خواہش تھی ایمانداری سے کہ اس مرتبہ مذہبی جماعتوں کو ایک ہو کر کے آنا چاہیے تھا، لیکن نہیں ہو سکیں. اس میں تھوڑا سا میرا قصور ہو سکتا ہے، بہت سارا کسی اور کا بھی ہو سکتا ہے. صحیح. حضرت یہ فرمائیے گا کہ جو آپ کی اہل سنت والجماعت ہے اس میں رائے حق پارٹی آپ کی سیاسی جماعت ہے، اس میں غالباً ایک ہی سیٹ آپ کے پاس ہے، تو مستقبل میں آپ کی کیا لاہ عمل ہے آنے والے انتخابات میں؟ دیکھیں، سیاست کرنے کے لیے ہمارے ملک میں وسائل کی بڑی ضرورت ہے. جی. ہمارے پاس تو وسائل بھی نہیں ہوتے. ہم بغیر وسائل کے یہ الیکشن لڑتے ہیں. اس کے باوجود حلقوں میں ہمیں 8,000 10,000 12,000 14,000 اور یہ ہمارا 70,000 یہ ووٹ ہمیں مل جاتا ہے. ہم انشاءاللہ ہمت نہیں ہارتے، ہم آگے بڑھتے رہیں گے. انشاءاللہ وقت آئے گا. اگر پی ٹی آئی یہ چند سالوں میں محنت کر کے یہاں تک جا سکتی ہے تو مجھے بھی مایوس اور نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میں اپنے کارکنوں سے، اپنے سے محبت کرنے والوں سے کہنا چاہوں گا کہ پورے جذبے کے ساتھ، پورے ولولے کے ساتھ، پورے عزم کے ساتھ وہ میدان میں رہیں. انشاءاللہ کل آپ کا بھی ہو سکتا ہے. حضرت آپ نے ابھی جو صدارتی انتخابات ہوئے، وزیر اعظم کے انتخاب ہو چکے، آپ کے پاس ایک سیٹ تھی مولانا معاویہ اعظم کی، تو اس کے بھی کافی چونکہ ووٹ ہوتے ہیں بہت جگہ، تو آپ نے پی ٹی آئی کے ساتھ ایک طرح سے وعدہ کیا ووٹ کا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کچھ آپ نے جو ان سے مطالبات کی توقع رکھی ہے وہ آپ کی پورے کریں گے مطالبات؟ دیکھیں، چونکہ ہمارے پاس ایک ہی ووٹ تھا جی، اور انہوں نے ہم سے مانگا. ہمارے پاس سوئی سرور صاحب سابق گورنر وہ آئے، جی، جہانگیر ترین صاحب نے رابطہ کیا، پھر ان کے ساتھ بیٹھے. تو جنگ جو ہے یہ ایک پسماندہ سا شہر بنا ہوا ہے. جو ہمارے سیاسی مخالفین تھے، 15 سال سے اقتدار ان کے پاس تھا، انہوں نے کھنڈرات بنا دیا. ایمانداری سے ہم چاہتے تھے کہ ہم کامیاب ہوں تو ہم کسی گورنمنٹ پارٹی کا حصہ بنیں گے. وہ اس لیے بنیں گے کہ گورنمنٹ میں شامل ہو کر کے گورنمنٹ سے فنڈز لے کر کے اپنے شہر کے ترقیاتی کام کروائیں گے. وہاں الیکشن میں کمپین میں یہ اعلان کیا کرتا تھا یہاں یونیورسٹی بنائیں گے. کوئی یونیورسٹی نہیں ہے. میڈیکل کالج بنائیں گے، وہ نہیں تھا. اور یہ جھنگ جو ہے یہ جب پاکستان بنا اس وقت ضلع تھا اور کتنا وسیع رقبے پہ تھا. فیصل آباد اس کی تحصیل تھی، ٹوبہ اس کی تحصیل تھی، چنیوٹ اس کی تحصیل تھی. یہ ادھر مظفر گڑھ تک چلا جاتا تھا، ادھر لیے تک چلا جاتا تھا، ادھر سرگودے تک چلا جاتا تھا، ادھر شیخو پورہ تک چلا. اتنا بڑا یہ ضلع تھا. وہاں کے نالائق سیاستدانوں نے، مفاد پرستوں نے اسے کاٹ کاٹ کر کے اتنا بنا دیا. تو میں کہا کرتا تھا میں جیت کر کے انشاءاللہ اس کو ڈویژن بناؤں گا. تو ہماری پی ٹی آئی کے ذمہ داروں سے جب ملاقات ہوئی تو میں نے یہ مطالبے ان کے سامنے رکھے کہ جھنگ کو ڈویژن بنایا جائے اور جھنگ میں یونیورسٹی بنائی جائے، میڈیکل کالج بنایا جائے، اور شہر جو کھنڈرات بنا ہوا ہے اس کے لیے مولانا معاویہ صاحب کو فنڈز دیے جائیں تاکہ شہر جو ہے وہ ہم صاف ستھرا کر سکیں اور ترقیاتی کام وہاں کروا سکیں. انہوں نے وعدہ کیا ہمارے ساتھ. اس وعدے کے اوپر ہم نے انہیں ووٹ دینے کا وعدہ کر لیا تھا اور وہ ووٹ ہم نے ان کے اسپیکر کو، ان کے وزیر اعلیٰ کو، ان کے صدر کو دے دیا ہے. اب ہم بھی امید رکھیں گے جیسے ہم نے ان کی بات مان کر کے انہیں ووٹ دے دیا ہے اور ہم نے جو ان سے مطالبے کیے ہیں وہ جائز ہمارے مطالبے ہیں. وہ امید رکھتا ہوں کہ وہ اپنی بات کا افاق کریں. ایک اور جو آپ کی جماعت کے حوالے سے، چونکہ ایک بڑی منظم جماعت اور بڑے عرصے سے ہے اور پورے پاکستان میں ہے، کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ خود جماعت کے اندر بھی اختلافات ہیں. مثلا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا معاویہ اعظم اور مولانا مسرور نواز جھنگوی جو ہیں ان میں آپس میں کچھ اس طرح کی باتیں. کوئی ایسی بات نہیں. الحمدللہ ہماری جماعت میں، ہماری ایک ہی جماعت ہے. ملک میں ایک نام کی کئی جماعتیں ہوا کرتی ہیں. الحمدللہ ہماری جماعت کل بھی ایک تھی، آج بھی ایک ہے، آئندہ بھی انشاءاللہ ایک ہی رہے گی. یہ پروپیگنڈے ہوتے ہیں، سارے پروپیگنڈوں کا میں رد کرتا ہوں. آخر میں سوال ہے، عمران خان کی حکومت جو آئی ہے اس سے آپ کو کیا توقعات ہیں ملک میں اسلامی نظام کے حوالے سے؟ کیونکہ قادیانیت کے حوالے سے بھی بہت ساری چیزیں سامنے آنے شروع ہو گئی ہیں. دیکھیں، مجھے بہت سارے لوگوں نے سوال کیے
کہ کیا توقع رکھتے ہیں۔ میں نے کہا پہلے دو جماعتیں آپس میں معاہدے کرتی تھی، ایک باری ان کی ایک باری ان کی، وہ باریاں لگاتے رہے۔ یہ تیسری جماعت پہلی مرتبہ آئی ہے پاکستان میں جس کی وفاقی سطح کے اوپر حکومت بن گئی، پھر صوبے میں، دو صوبوں میں، بلکہ تیسرے میں بھی ساری حکومت ان کی بنی ہوئی ہے۔ یہ بڑی بات ہے کہ ان کی حکومت بن گئی۔ عمران خان صاحب ہمیشہ سٹیجوں پر جو گفتگویں کرتے ہیں، گفتگو بڑی اچھی کرتے ہیں۔ بالکل مساک مدینہ کا لفظ بڑا خوبصورت بولتے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے واقعات اور ان کی خلافت کے اوپر بڑے اچھے الفاظ کہا کرتے ہیں، اور یوں بھی کہتے ہیں کہ میری سیاست کے عنوان پر میری آئیڈیل شخصیت سیدنا فاروق اعظم ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جب وہ یہ کہتے ہیں تو میں تو دعا کرتا ہوں، اللہ جب اسے تو نے اقتدار دے ہی دیا ہے، جیسے بھی دے دیا ہے، اب اسے جو وہ بولا کرتا تھا، میں دعا مانگ رہا ہوں، آپ آمین کہہ دیں، کہ وہ جو کہتا تھا اللہ اس کے اوپر اسے عمل کرنے کی توفیق دے دے۔ ہماری کسی سے نہ ذاتی لڑائی ہے، نہ ہماری ذاتی سے کسی دوستی ہے۔ الحب للہ والبغض للہ، ہماری محبت بھی اللہ کے لیے، ہماری دشمنی بھی اللہ کے لیے۔ اچھا کام کرے گا دعائیں کریں گے، غلط کرے گا میدان میں ہوں گے، جیسے پہلوں کا راستہ روکتے تھے پھر ان کا راستہ بھی روکیں گے۔ میں عمران خان صاحب سے یہ کہنا چاہوں گا، آج یکم محرم الحرام ہے، نئے اسلامی سال کا آغاز ہے۔ جب سیدنا فاروق اعظم کو آئیڈیل شخصیت تم سمجھتے ہو تو تمہیں آج ہی کے دن پاکستان میں کل یکم محرم الحرام ہوگا، کل انہیں کوئی ایسے اعلان کرنے چاہیے جن کا تعلق سیدنا فاروق اعظم کے دور خلافت سے ہوں، اور وہ زبانی نہ ہوں، ان کے اوپر عمل کیا جائے۔ اگر ایسا ہو گیا تو میں سمجھتا ہوں پھر ہماری بھی دعائیں ہوں گی، ہمیں کیا رہے وہ 5 سال نہیں، آگے بھی رہے، پاکستان بھی آگے بڑھتا رہے گا، ملک کو ترقی کرنی چاہیے۔ حضرت آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، یہ تھے ہمارے ساتھ علامہ محمد احمد لدھیانوی صاحب، جو سرپرست اہل سنت والجماعت پاکستان ہیں اور جنگ سے الیکشن بھی لڑتے رہتے ہیں، اور اس دفعہ بھی الیکشن لڑا اور کافی تعداد میں 68,000 سے زائد ووٹ بھی انہوں نے حاصل کیے۔ حضرت آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ ناظرین کرام، ماہ محرم الحرام اسلامی سال کا آغاز ہے۔ اسلامی سال کے اس آغاز میں ہمیں اپنے آپ سے کچھ وعدے کرنے چاہیے، اور کچھ اپنے دل کے اندر ہمیں یہ عہد کرنا چاہیے، یہ عزم کرنا چاہیے کہ ہم 2-3 کام جو اپنے پورے سال ہے اسلامی سال، اس میں ہمیں ضرور کرنے ہیں۔ ایک تو پاکستان کی حفاظت کے لیے ہمیں اپنا جو کردار بنتا ہے اسے پوری طرح سے، پوری ذمہ داری سے ادا کرنا ہے۔ دوسری بات جو ہے وہ پاکستان کے اندر نظریہ اسلام کے لیے اور خلافت راشدہ کے نظام کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آئیڈیل نظام تھا، ریاست کا، معاشرے کا، سماج کو جو دیا گیا، اس کے لیے ہمیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اور تیسری جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر بدقسمتی سے مختلف جماعتیں موجود ہیں، مختلف افراد لوگ ہیں، مختلف ذہن رکھنے والے لوگ ہیں، ہر کسی کی اپنی فکر ہے۔ ہمیں آپس میں محبت اور رواداری کو فروغ دینے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے، ہر انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے، اتفاق سب باتوں میں نہیں ہو سکتا، اس لیے ہمیں تمام مسالک کو یہ بات سوچنی ہوگی کہ ہمیں رواداری اور محبت کو فروغ دینا چاہیے۔ بالخصوص جو عشرہ محرم ہے، اس کے اندر بدقسمتی سے ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں کہ ملک کے اندر ایک مخصوص طبقے کا ہی رنگ نظر آتا ہے کہ یہ جو عشرہ محرم ہے، یہ محرم کا پورا مہینہ ہے، یہ صرف ایک خاص طبقے کا ہے۔ ہمیں اس چیز کو دور کرنا ہے۔ صحابہ کرام، نواسے رسول سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باقی جو صحابہ کرام ہیں وہ سارے کے سارے مسلمانوں کے وہ صحابہ کرام ہیں، کسی خاص طبقے کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم سب ان کو ماننے والے ہیں۔ ہمیں آپس میں عشرہ محرم میں یہ وعدہ کرنا ہوگا کہ ہم سب صحابہ کرام کی عزت و احترام کریں اور ان کی سیرت کو عام کریں، اور جو ان کے اسلام کے لیے خدمات ہیں انہیں ضرور خراج تحسین پیش کریں۔ نواسے رسول حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قربانیاں ہیں ہم انہیں سامنے رکھیں۔ ہمارے ملک کے اندر جو تفریق پیدا کر دی گئی ہے، اس تفریق کو ختم کرنے کے لیے ہم سب کو مل کر ماہ محرم کا جو آغاز ہو رہا ہے، اسلامی سال کا جو آغاز ہو رہا ہے، اس میں ہمیں عزم کرنا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔
إله